بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، سلسلہ وار ہمارے پروگرام تفسیر و تشریح اور ترجمہ قرآن کریم سے آج میں نے چوتھے پارے کی دو آیتیں تلاوت کی جو سورہ نساء سے آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اور اگر تم اپنی بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو چکے ہو اور تم سے مضبوط عہد لے چکی؟ یہ ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا آیت نمبر 20 سورہ نساء، آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 کا۔ محترم ناظرین، کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام کافی تاخیر سے ہوا اور بیچ میں کافی گیپ ہو گیا، اور آج موقع ملا ہے تو آپ تک پہنچانے کی ہم نے یہ کوشش کی ہے، لہذا آپ حضرات بھی زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچا کر ثواب جاریہ کے مستحق بنیں۔ پچھلی آیت میں خاوند کو ہدایت دی گئی تھی کہ سخت بیویوں کو جلد طلاق نہ دیں، جو سخت مزاج ہوں انہیں جلد طلاق دینے کی کوشش نہ کریں، حتی الامکان نباہ کرنے کی کوشش کریں۔ جب نباہ نہ ہو سکے تو ایسی حالت میں جب طلاق دینے کا حکم نافذ فرمایا تو فرمایا کہ طلاق کے بعد دیا ہوا مہر ان سے واپس نہ لیں۔ یہ ایک شرط لگاتے ہوئے یہ قید لگائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ اگر آپ سے نباہ نہ ہو سکے، پہلے تو فرمایا کہ جتنا ممکن ہو اتنا نبھانے کی کوشش کی جائے۔ اسلام میں طلاق اچھی چیز نہیں ہے، طلاق جتنی بھی ٹالی جا سکتی ہے اتنی ٹالنا چاہیے۔
جلد سے جلد طلاق دینا، جذبات میں طلاق دینا، غصے میں طلاق دینا، اور ذرا سا جھگڑا ہوا اس میں طلاق دینا، یہ ہمارے مردوں نے، ہمارے بھائیوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے۔ ذرا سا گھر میں جھگڑا ہوا اور ہم نے طلاق دے دی، جبکہ اسلام نے اس طلاق کا طریقہ بتایا کہ طلاق ایک ساتھ نہ دی جائے۔ 3 طلاق اسی لیے رکھی ہیں، جبکہ قبول کرنے کے لیے، نکاح قبول کرنے کے لیے اگر کسی نے 1 مرتبہ بھی قبول قاضی نے کرایا اور نوشا نے صرف 1 مرتبہ بھی قبول کر لیا تو وہ نکاح ہو گیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، وہ اس کا شوہر ہو گیا۔ لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے لائے ہوئے دین کے، کہ نکاح تو ایک بار قبول کرنے میں ہو جاتا ہے، لیکن طلاق کے لیے 3 موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، تاکہ انسان ان موقعوں کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کر سکے، کہ اگر 1 مرتبہ وہ طلاق دے دے تب بھی وہ بیوی رہنے کی نوعیت میں رہے گی، 2 مرتبہ بھی اگر طلاق دے دے اور پھر سمجھوتا ہو جائے تو پھر وہ اس کی بیوی اور اس کا شوہر رہے گا، پھر تیسری مرتبہ اگر طلاق دے دے تو اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے، یہ طلاق مغلظہ ہے، اب رشتہ ختم ہوگا، اب نکاح ختم ہوگا۔ وہ جو 1 مرتبہ قبول کیا تھا، الگ کرنے کے لیے 3 موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، لیکن ان 3 موقعوں کو جو ہمیں الگ الگ وقت میں استعمال کرنا چاہیے تھا، کہ آج کچھ اختلاف ہوا تو اور غصہ بڑھ گیا اور بات بڑھ گئی اور ہم اسے الگ کرنا چاہتے، اپنی بیوی کو الگ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم 1 مرتبہ طلاق دیں، لیکن عام طریقہ ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ ایک ہی بار میں ہم 3 مرتبہ کیا بلکہ 30 مرتبہ طلاق دے دیتے ہیں، اور رٹ لگا دیتے ہیں، جا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق، پھر نہیں سوچتے کہ کل کیا ہوگا۔ اب طلاق دینے کے بعد پھر اب پریشان ہوتے ہیں، علماء کرام و مفتیان عظام سے رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت میں نے طلاق دی تھی، میں نے غصے میں طلاق دی تھی، جھگڑا ہو گیا تھا تو طلاق دی تھی۔ میرے بھائیوں، کیا کبھی کسی نے پیار میں بھی طلاق دی ہے؟ کیا محبت میں بھی کبھی طلاق کسی نے دی ہے کہ وہ پیار سے آپس میں پیار کی باتیں کر رہے ہوں، محبت کی باتیں کر رہے ہوں، اور شوہر کہہ دے جا میں نے تجھے طلاق دی؟ کبھی ایسی طلاق سنی؟ تو طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے بھی طریقے اسلام نے بتائے ہیں، کہ اگر گھر میں اختلاف ہو رہا ہے، بیوی کبھی جذبے میں ہے، کبھی بیوی اگر اختلاف زیادہ کر رہی ہے، زیادہ غصے میں بیوی ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ ٹھنڈا ہو جائے، پانی پی لے، لیٹ جائے، الگ کمرے میں چلا جائے، گھر سے باہر چلا جائے، وقت کو ٹال دے، اور جب غصہ ختم ہو جائے، ٹائم بیت جائے، تو گھر پہ آ کر محبت سے، پیار سے بات کریں۔ بیوی بھی خاموش ہو جائے گی، اپنی غلطی بھول جائے گی، یا معافی تلافی کر لے گی کہ ہاں مجھے آج زیادہ غصہ آ گیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اسی طرح اگر کسی وقت میں شوہر کو زیادہ غصہ آ رہا ہے اور دیکھ رہے کہ حالات بگڑ سکتے ہیں، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ الگ ہو جائے، زبان نہ چلائے۔ مرد عام طور سے بیوی کی زبان درازی سے زیادہ چڑھتے ہیں، جو عورت زیادہ زبان چلانے والی ہوتی ہے، ان کے گھر زیادہ بگڑتے ہیں۔ شوہر ایک بات کہتا ہے، وہ 10 بات میں جواب دیتی ہیں۔ کیا خاموش نہیں رہا جا سکتا؟ جو چیز اس وقت آپ کو نہیں نظر آ رہی ہے اور بعد میں نظر آتی ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا، گھر بگڑ جائے گا، تو وہ اس وقت جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے، جو ٹائم آپ کے ہاتھ میں ہے، جو موقع آپ کے ہاتھ میں ہے، جو طلاق نہ دینا آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ چیز گنوانے کے بعد سوچتے۔
بہتر تو یہ ہے کہ وہ جب چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت سوچ لو کہ اگر ہم طلاق دے دیں گے تو ہمارے گھر کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہم بعد میں سوچتے ہیں۔ تو اسی لیے اسلام نے پہلے منع فرمایا کہ جب اگر کوئی عورت سخت مزاج بھی ہو تو بھی اسے نبھانے کی کوشش کیجیے۔ کوئی شوہر اگر سخت مزاج ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ نبھانے کی کوشش کرے۔ اختلاف ٹالا جا سکتا ہے، جھگڑا ختم کیا جا سکتا ہے، اور بعد میں جب معاملہ رفع دفع ہو جائے تو بجائے اس کے کہ وہ شوہر بیوی کی غلطیاں نکالے اور بیوی شوہر کی غلطیاں نکالے، اس سے بہتر یہ ہے کہ غلطی جب دونوں کی ہے تو اپنی اپنی غلطی پر زور دیں، غور کریں، اپنی اپنی غلطی پر غور کریں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی، یا بیوی اپنی طرف سوچے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی۔ جب اس طرح کی اپنی اپنی غلطی سوچیں گے تو نادم ہوں گے، اور جب نادم ہوں گے تو شوہر سوچے گا میری غلطی تھی، وہ بیوی سے معافی مانگے گا، اور بیوی سوچے گی نہیں میری غلطی تھی تو بیوی اپنے شوہر سے معافی مانگے گی، الحمدللہ طلاق بچ جائے گی، گھر بس جائے گا، گھر بس جائے گا۔ اسلام گھر بسانا چاہتا ہے، گھر اجاڑنا نہیں چاہتا، گھر برباد کرنا نہیں چاہتا۔ لہذا طلاق دینے میں جلد بازی نہ کریں۔ اور اب جب سے طلاق کا معاملہ ہندوستان میں خاص طور سے خراب ہوا ہے، شوہر کو 3 سال کی سزائیں دینے کا معاملہ، 3 سال سزا بھگتنا پڑے گی اگر طلاق دے گا، تو طلاق ہی بند ہو گئی۔ لیکن کچھ نہ کچھ پوائنٹس ایسے نکال لیے جاتے ہیں کہ جس سے معاملہ خراب ہی رہتا ہے۔ تو آج خلا نکل گیا، جبکہ کوئی خلا کو اس ٹائم جانتا بھی نہیں تھا، آج گھر گھر خلا کا معاملہ ہے۔ خلا چونکہ لڑکی مانگتی ہے، بیوی مانگتی ہے، تو اب خلا شروع ہو گیا۔ ذرا سا جھگڑا ہوا، بیوی خلا مانگنے کھڑی ہو جاتی ہے، مجھے الگ کر دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو طلاق سے زیادہ آج اختلاف ہو رہے ہیں اور گھر بگڑ رہے ہیں، اور ہماری بیٹیاں تو خلا مانگ رہی ہیں۔ کبھی اس بات کو سوچو کہ یہ جوڑا ختم ہونے کے بعد کی زندگی ہماری کیا ہوگی، بعد کی زندگی ہماری کیا، ہماری جوانی کیسے کٹے گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کے مرتکب ہو جائیں، شیطان ہمارے نفس کو ابھارے اور ہم اپنے نفس کے کنٹرول میں نہ رہیں، اور ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم سے حرام ہو جائے۔ تو اس حرام سے بچنے کے لیے اللہ نے نکاح کو قائم فرمایا تاکہ آپ اپنے نفس کے کنٹرول میں رہیں۔ اگر بچے ہیں تو کم سے کم اپنے جھگڑے میں اپنے فائدے کے لیے، اپنی نفس کے لیے، اپنے معاملے کے لیے کم سے کم اپنے بچوں کو دیکھ لیا کرو کہ ان بچوں کا کیا ہوگا، ان کی زندگی کیسے بنے گی، ان کا معاملہ کیا ہوگا، یہ پروان کیسے چڑھیں گے۔ اگر بچوں کی طرف نظر کر لیں اور بچوں کے لیے اگر اپنے معاملے کو سدھارنے کی کوشش کریں تو الحمدللہ رشتہ بھی قائم رہے گا، اور بچوں کی پرورش بھی ماں باپ کے سانچے میں، ماں باپ کے ساتھ رہ کر ان کے سائے میں اچھی رہے گی۔ لہذا طلاق کو عام نہ کریں، خلا کو عام نہ کریں، اللہ و رسول کے واسطے اپنے اختلاف پہ، اپنے غصے پر، اپنے دماغ کے معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اب آخری بات عرض کر دوں کہ حضور پاک اس کا شان نزول اس طرح بیان کیا گیا کہ جب یہ کہا گیا کہ پھر اپنے مہر دے دو، مہر دے دو، اور جو کچھ سامان دیا ہوا ہو اسے واپس نہ لو۔ یہ بھی ایک طریقہ بن گیا کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو سامان کا لین دین ہوتا ہے۔ ہاں، بیوی جو سامان جہیز کی شکل میں لے کر آئی ہے وہ لے جانے کا حق رکھتی ہے، واپس لے جانے کا حق رکھتی ہے طلاق کے بعد، لیکن شوہر نے جو مہر دیا ہے وہ مانگنے کا اس کو حق نہیں ہے، بلکہ عدت
جب تک 3 مہینے 10 دن کی جو عدت کرے گی اس عدت کا بھی نان و نفقہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو اسلام نے منع کیا کہ اگر حالات صحیح سازگار نہیں ہو رہے ہیں اور تمہیں الگ ہی ہونا ہے اور طلاق دے دی ہے تو دیا ہوا جو اور مہر کے علاوہ بھی جو مال تم نے دیا ہے، جو سونا چاندی دیا ہے، جو تحفے تحائف دیے ہیں، وہ عورت سے واپس نہ لو۔ اس لیے منع کیا۔ قنطار کا لفظ آیا ہے، جو ڈھیر تم دے چکے ہو، جو سامان کے ڈھیر دے چکے ہو، انہیں واپس نہ لو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں، اسلام کو سمجھیں۔ اسلام آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اور اگر سمجھا بھی ہے تو اس پر عمل نہیں ہے۔ جس دن اسلام کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے، اسلام کو پڑھ لیں گے، اسلامی قوانین کو جان لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہر گھر جنت نظر آئے گا۔ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی زندگی بہترین نظر آئے گی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ لہذا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھروں کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کو آباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔